یوم جمہوریہ جو ہمارے ملک کا ایک تاریخی اور یادگار دن ہے، یہ اس لیے منایا جاتا ہے کہ اسی تاریخ کو ہمارے ملک کا قانون نافذ ہوا اور ہمارا ملک ایک جمہوری ملک قرار پایا۔ جس طرح ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے مسلمانوں کا اہم کردار رہا ہے، اسی طرح اس ملک کو امن و محبت کا گہوارہ بنانے اور جمہوری اقدار پر تعمیر کرنے میں مسلمان بھی شامل حال رہے ہیں۔ دوستو، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جس طرح تحریک آزادی کے مجاہدین سے مسلمانوں کے ناموں کو نکال دیا گیا ہے اور گنے چنے چند نام رہ گئے ہیں، اسی طرح دستور سازی میں مسلمانوں نے کس طرح اپنے علم، صلاحیت، فکر اور محنت کو لگایا ہے، اس کو بھی تاریخ کے صفحات سے بالکل الگ کر دیا گیا ہے۔ بلکہ ہم مسلمانوں میں بھی ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جنہیں یہ بالکل بھی نہیں معلوم کہ مسلمانوں نے بھی دستور سازی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ سامعین، میں چند مسلم ارکان قانون ساز مجلس کے نام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، جو کچھ اس طرح سے ہے: مولانا ابوالکلام آزاد، عبدالقادر محمد شیخ، ابوالقاسم خان، عبدالحمید، عبدالحلیم غزنوی، سید عبدالرؤف چودھری عابد حسین، شیخ محمد عبداللہ، سید امجد علی، آصف علی، بشیر حسین زیدی، بیگم عزیز رسول، حیدر حسین، مولانا حسرت موہانی، حسین امام، جسیم الدین احمد، کے ٹی ایم احمد، قاضی سید کریم الدین، کے اے محمد لطیف الرحمن، محمد اسماعیل صاحب، محبوب علی بیگ، مولانا محمد حفیظ الرحمن، محمد طاہر، شیخ محمد عبداللہ، مرزا محمد افضل بیگ، مولانا محمد سعید مسعودی، نذیر الدین احمد، رفیع احمد قدوائی، راغب احسن، سید جعفر امام، سر سید محمد سعد اللہ، تجمل حسین۔ یہ ان عظیم لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے ملک کو جمہوری بنانے اور اقلیتوں کے حقوق و تحفظات کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو ان کی قربانیوں سے آشنا کرائے۔ اور آخر میں اس شعر سے میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا: ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستہ میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستہ میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔